وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 10-11، درس کا نمبر 19-25. آج کا موضوع سب سے بڑا ظالم کون ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم. جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں. خالدین فیہا وعد اللہ حقا وهو العزیز الحکیم. ہمیشہ ان میں رہیں گے، خدا کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے. سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 10. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا. اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ. اور زمین میں پہاڑ جما دیے. أَن تَمِيدَ بِكُمْ. تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ. اور اس نے ہر طرح کے زمین میں جاندار جانور پھیلا دیے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اور آسمان سے پانی برسایا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دی. ھذا خلق اللہ. یہ تو اللہ کی تخلیق ہے. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ. اب ذرا مجھے دکھاؤ کہ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے. بل الظالمون فی ضلال مبین. بلکہ یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں، توحید کے دلائل ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے، اپنی قدرت، اپنی خلاقیت، اپنی ربوبیت. اس آیت نمبر 10 میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اللہ کی قدرت، ربوبیت، خلاقیت، یہ اور اس کی قدرت اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. دیکھیں، جو آیت نمبر 11 ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں سے مخاطب ہے کہ تم لوگ تو جو کچھ تمہارے سامنے بھی ہے اس کو تم دیکھ کر کوئی نتیجہ نہیں اخذ کرتے. لیکن ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی بھی ہے سوچنے اور سمجھنے کے لیے. سوچنے سمجھنے کے لیے ہمیں عقل فہم دی ہے، اور ایسی عقل کسی بھی مخلوق کے پاس نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جیسی عقل ہمارے پاس ہے نتائج اخذ کرنے کی اور نتیجہ نکالنے کی اور نتیجہ اخذ کرنے کی
اور دیکھنے کی اور سننے کی اور محسوس کرنے کی جیسی طاقتیں ہمارے پاس ہیں ویسے کسی کے پاس نہیں ہیں۔ دیکھیں آج میں ویسے ایک بات کروں آپ کو یہ سائنس نے جو ترقی کی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ سائنس نے اللہ کا یعنی سائنسدانوں نے اللہ کے قوانین معلوم کر لیے، کسی چیز کے اثرات یا اس کی خاصیتیں، تو اس طریقے سے پھر یعنی چیزیں بنتی چلی گئیں۔ ورنہ تو یہ اگر الٹپ نظام ہوتا اور بے طریقے سے کوئی بات چیت ہوتی تو پھر تو سائنس کا تو وجود بھی آنا مشکل تھا۔ لوہا سخت ہے اور بھاپ جو ہے، دیکھیں بھاپ کے انجن بھی بنتے تھے پہلے، بھاپ سے یعنی کافی عرصے تک بھاپ سے ریل گاڑیاں چلی ہیں، تو بھاپ سے طاقت یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ دیکھیں اس مضمون میں زیادہ یہ سب کام جو کر رہے ہیں ہم کچھ نتیجوں کو ملا کر جو ہے وہ ایک چیز بناتے ہیں۔ اچھا کھانا ہے، ریسیپی ہے مثال کے طور پہ، تو ریسیپی کے مطابق اگر آپ کھانا بنائیں گے تو وہ اچھا بنے گا، اور اگر کچھ کام زیادہ آپ کر دیں تو پھر وہ چیز نہیں بنے گی جو بننی چاہیے، یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ باقاعدہ وزن دیا ہوتا ہے جو ریسیپی کھانے کی ہوتی ہے کہ یہ 10 گرام، یہ 20 گرام، یہ پاؤ، یہ اس طرح، یہ اس طرح، پھر جا کے ایک نتیجہ سامنے آتا ہے۔ ہم خود بھی ایک ترتیب کے مطابق کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے بچوں کو، جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ترکیب ہم اس بچے کو کیسے اس کو پروان چڑھائیں گے، اس کو کیا بنانا چاہیں گے آپ پہلے سے۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر آپ خیال کرتے ہیں کہ بچے کو ہم ڈاکٹر بنا لیں گے، خدمت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، تو اب آپ کو پتہ ہے کہ سب کچھ یہ کیسے طریقہ کار کیا ہوگا۔ پہلے آپ پلے گروپ میں نرسری، کے جی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ریسیپی کیا ہے ڈاکٹر بنانے کی، یہ تو نہیں ہے کہ آپ 5 سال کے بچے کو میڈیکل کالج میں ڈال دیں، ایک ریسیپی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں میں ویسی مثال بیان کروں، ہر چیز کی ایک ریسیپی ہے۔ اچھا اب یہ کائنات جو ہمارے سامنے ہو رہی ہے اس سے کچھ نتائج یعنی اخذ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے سامنے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا، مثال کے طور پہ یہ جو کائنات ہے ہمارے اوپر جو کائنات ہے، اس میں کسی کے لیے کوئی ستون نہیں ہے۔ اب سورج کا بہت بڑا وزن ہے، سینکڑوں گنا زیادہ ہے زمین سے، لیکن وہ بس اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اسی طرح چاند ہے، آپ دیکھ لیں چاند تو نزدیک ہے لیکن اس کو گرنا چاہیے تھا، عام زبان میں گرنا چاہیے تھا، وہ نہیں گرتا۔ آپ معمولی سا غبارہ یعنی غبارہ پھلا کے اوپر پھینکیں گے تو نیچے آئے گا وہ، لیکن یہ چاند جو ہے جتنا مطلب نظر آ رہا ہے آپ کو بہت بڑا ہے، تو وہ کھڑا ہوا ہے اپنی جگہ پر بغیر عمد ترونہا والقی فی الارض رواسیا، پھر زمین میں پہاڑ بنائے اللہ تعالیٰ نے۔ اس کی حکمت اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو زمین ڈولتی، کیونکہ یہ چکر کھا رہی ہے، اللہ کا نظام ہے، ایسا ہی ہے، یہی کام ہوگا۔ پہاڑوں کا اپنی ایک حکمت ہے اور پہاڑوں سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور پھر یہ جاندار اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے ہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اب یہ جاندار میں کیا ہے، یعنی جانور جو ہیں، ہمارے جانور جو ہیں، آپ گائے، بیل، بھینس، بکری، اونٹ، یہ ساری چیزیں، گھوڑے، گدھے، یہ کس نے بنائے؟ ان کی شکلیں، ان کی جو طاقت ہے اور ان کو جس کام کے لیے بنایا ہے۔ اب گھوڑوں سے آپ تو یعنی بکری کی طرح تو کام نہیں لے سکتے، گھوڑے کا اپنا کام ہے، اونٹ کا اپنا کام ہے، گدھے کا اپنا کام ہے، خچر کا اپنا کام ہے، تو ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا دی ہے۔ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں، یہ آپ ذرا دیکھیں نا اس میں، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ۔
آسمان سے پانی برسایا، پانی کا الگ ایک اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے۔ یہ آسمان میں تو پانی نہیں ہے کہ وہاں سے برستا ہے، یہ تو آبی بخارات ہوتے ہیں، سمندر پہ دھوپ پڑتی ہے تو آبی بخارات بن کے اڑتے ہیں، پھر ہوائیں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ پھر بادل ٹکڑیوں میں بٹ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے بارش برسا دیتا ہے۔ تو اس میں نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں سورہ اس میں بھی بہت آئی ہیں، سورہ روم میں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، پڑھ کے آئے ہیں۔ اب فَأَنبَتْنَا، اب پانی جب آتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، قسم قسم کی عمدہ چیزیں اللہ تعالیٰ اگا دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ قدرتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، خالق سماوات والارض اللہ ہے، اور یہ تمام زمین میں جو زندگی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ابھی آئے گا وہ مضمون کہ ہر قسم کے اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بیان کی، وہ بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ آگے جو ہے وہ مضمون آنے والا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اب دیکھیں اس کا تمام جو اب تک میں نے گفتگو کی ہے، اس کا خلاصہ کیا ہوا کہ ہمیں سوچنا چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے۔ انسان جو ہے اس کائنات کا مرکزی بینیفیشری جو ہے وہ ایک انسان ہے، فائدہ اٹھانے والی ذات۔ یہ سب کچھ، یہ سارا انتظام، یہ چاند، سورج، ستارے، یہ کائنات اور زمین میں جو کچھ سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ ہمارے لیے ہے اور ہماری زندگی برقرار رکھنے کے لیے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ ہے۔ کافر، مشرک، منافق سب لوگ اس سے مستفیض ہو رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ کو کوئی مانے یا نہ مانے، اس کو ایک وقت تک زندگی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو اس پہ اپنی نعمتیں بند نہیں کرتا۔ سورج کی روشنی ہے، سب پر پڑتی ہے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے۔ اچھا، اب اس میں جو آیت نمبر 11 ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سوال ہے، ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ اب تم جن لوگ ہستیوں کو پکار رہے ہو، مجھے بتاؤ ماذا خلق الذین من دونہ، کیا پیدا کیا ہے ان ہستیوں نے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ساری طاقت کا مالک تو میں ہوں، سب کچھ تو میں کر رہا ہوں، یعنی ساری تخلیقات، ساری قوت، ساری پلاننگ اور تمہارے لیے میں کر رہا ہوں، تمہارے فائدے کے لیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دیا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اتنی کریم ذات ہے، اتنی رحیم ذات ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کہ اس کی نعمتیں تو ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ اب یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے کیا ہے، آگے جو آیت آ رہی ہے اس کا پھر شکر ہونا چاہیے۔ یعنی ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہمیں بہم پہنچا رہا ہے وہ تو اس لیے ہے کہ اللہ کی ملاقات کی ہم تیاری کریں۔ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کیے ہیں کہ تم لوگ اچھا عمل کرو، یعنی شکریہ ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ شکریہ کیا ہے ابھی مضمون آئے گا، لیکن میں پڑھ ہی دیتا ہوں وہ آیت، کیونکہ اس کے بغیر وہ نامکمل رہے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو حکمت دی
کہ اللہ کا تم شکریہ ادا کرو۔ ومن یشکر فإنما یشکر لنفسہ، جس نے بھی شکر کی روش اختیار کر لی تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ ومن کفر، اور جس نے ناشکری کی روش اختیار کر لی، انکار کیا، تو فإن اللہ غنی حمید، تو بے شک اللہ تعالیٰ پھر بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اس کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی عبادت اور کسی کی بندگی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ دیکھیں، شکر سے ہم مضمون شروع کرتے ہیں کہ شکر کیا ہے؟ نعمت کا بجائے استعمال۔ ضرورت کے وقت آپ کو جو نعمت ملتی ہے آپ کو اس کو مناسب طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک فیملی بھوکی ہے، کوئی اسے کھانا لا کے دے دیتا ہے مختلف برتنوں میں، اب شکریہ کیا ہے کہ آپ اس کو کھائیں، استعمال کریں، جس مقصد کے لیے وہ کھانا آیا ہے آپ اسی مقصد کے لیے استعمال کریں۔ اگر آپ اس کھانے کو ضائع کر دیتے ہیں یا دیگر ادھر ادھر کر دیتے ہیں اور کھانا کھاتے نہیں ہیں تو پھر تو آپ بھوکے رہیں گے، ایک بات۔ اگر کھا لیں گے تو آپ ہی کو صحت حاصل ہوگی۔ شکریہ یہ ہے نعمت کا بجائے استعمال، یہ مخصوص ایک بات ہے۔ نعمت کو ضائع، شکر یہ ہے کہ آپ نعمت کو ضائع نہ کریں، اس کا بجائے استعمال، یعنی جس مقصد کے لیے دی گئی ہے وہی مقصد کے لیے آپ استعمال کریں۔ اب زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے شکر کے لیے، یعنی بجائے استعمال کرنے کے لیے۔ اس کا بجائے استعمال کیا ہے کہ ہم اللہ کی زندگی بندگی میں گزاریں، اللہ کو منزل بنا لیں، آخرت کو فوقیت دیں، آخرت کو ترجیح دیں دنیا پر، اور اللہ کے لیے زندگی گزاریں، یعنی اللہ کا شکر ادا کریں۔ دیکھیں، میں تھوڑی سی وضاحت اس میں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں آ کے اس کے خلیفہ بن جائیں اور خلافت کا تاج ہم پہن لیں۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ یعنی دیکھیں، اس میں تھوڑی سی بات ہے، اگر آپ اللہ کے خلیفہ بن جائیں گے، جس کی استعداد آپ میں موجود ہے، آپ سب میں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم تو کیسے، یعنی اس بات کو ایسے سوچتے بھی نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یعنی اس سے انکار بھی ممکن نہیں ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو خلافت کا مطلب یہ ہے کہ آپ خلیفہ بننے کی کوشش کریں۔ ایک گٹھلی ہے، بیج ہے، آم کی گٹھلی ہے، اور اگر اس کو آپ یعنی مٹی میں نہیں دباتے، مناسب موسم میں مناسب کھاد یا پانی دے کر، اور اس کی نگہداشت نہیں کرتے تو گٹھلی پھر ضائع ہو جائے گی۔ ہزاروں آموں کی گٹھلیاں آپ دیکھیں وہاں پڑی رہتی ہیں۔ ابھی گرمی کا موسم آنے والا ہے تو لوگ آم کھا کے گٹھلی پھینک دیتے ہیں۔ تو گٹھلی میں استعداد موجود ہے ایک مکمل پیڑ بننے کی اور پھل دینے کی۔ اب یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم اللہ کے خلیفہ بن جائیں۔ خلیفہ بنیں گے تو ملاقات ممکن ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے خلیفہ نہ بنایا یا اس کے لیے کوشش نہ کی، اس کے مطابق کوشش نہ کی، تو پھر آپ جو بھی آخرت کی نعمتیں ہیں وہ آپ کے لیے حرام ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں یعنی سورہ اعراف میں۔ دوزخی جنتیوں سے کہیں گے کہ ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، بھئی کچھ پانی دے دو، ہمیں کچھ رزق دے دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ تو جنتی ان سے کہیں گے کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ یہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے لیے جنت کو حرام کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ آپ یعنی میں آسان طریقہ بتاتا ہوں، جنت آپ پر حرام ہو جائے گی اس وقت جب آپ
اللہ کی یاد کو بھلا دیں، جب آپ اپنی حقیقت کو بھلا دیں، جب آپ اللہ کی ہدایت کو بھلا دیں، فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج میں تمہیں بھلا دوں گا اپنی رحمت سے، جس طرح تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا۔ دیکھیں ہم میں تو کوئی بھی اللہ کی ملاقات کی تیاری نہیں کر رہا، ہم تو ساری یعنی دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں، دنیا ہی ہمارا مدعا ہے اور دنیا کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ بات تو خطرناک ہے اور اس کا بڑا بیناک نتیجہ ہوگا، میں آپ سے بتا رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں واضح طور پہ۔ یہ ساری آیات ہمارے لیے ہیں۔ ظالم کون ہے؟ ہم ہیں۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، آیت نمبر 11۔ ہم تو دیکھیں اس میں جو وہ ہے نا ھذا خلق اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں آیت نمبر 10 میں، پھر مجھ سے پوچھ رہا ہے، آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی یہ تو میں ہوں، یہ تو میری مخلوقات ہیں، یہ میری خلاقیت ہے، یہ قدرت میری ہے۔ اب تم جن چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو یا جن ہستیوں کو تم نے اپنا معبود بنا لیا، جن کی بات مان رہے ہو، تو انہوں نے کیا بنایا ہے؟ فَأَرُونِي مَا ذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، تو کچھ بھی نہیں بنایا۔ ہمارا یعنی معبود جو ہے وہ نفس و شیطان ہے، ہم تو نفس و شیطان کے پیروکار ہیں۔ ہمارا مسئلہ تو دنیا ہے، آخرت پہ تو ہمارا یقین نہیں ہے، تو ظالم اور کون ہے؟ جب دنیا میں رہتے ہوئے آپ آخرت کو بھلا کر زندگی گزاریں گے تو آپ اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ جب آپ اللہ کی اطاعت سے عملی طور پہ انکار کر دیں گے، یہ تو آپ نے بہت ظلم کر لیا اپنے اوپر۔ دیکھیں اللہ کا راستہ دین اسلام، اللہ کے راستے پر چلیں گے تو اللہ تک پہنچیں گے، اللہ کے راستے پر چلیں گے تو آپ خلیفۃ اللہ بن جائیں گے، اللہ کے راستے پر اللہ کی رضا کو مد نظر رکھیں گے تو آپ متقی بن جائیں گے۔ دیکھیں سادی سادی باتیں، لیکن ہماری تو سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی، ہماری سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی۔ ہم تو ظالم، دیکھیں ظالم کیا کرتا ہے؟ دوسروں کا حق مان لیتا ہے۔ اللہ کا حق ہم نے مان لیا، بندگی اللہ کا حق تھا، ان الحکم الا للہ، بندگی اللہ کا حق ہے، وہ حق ہم نے دبا لیا اور من چاہی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے دیکھیں، آپ سوچیں یہ قرآنی آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو یا تو ہم ظالم ہیں یا نہیں ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے بل الظالمون فی ضلال مبین، ظالم جو ہے وہ واضح گمراہی میں ہے، ضلال مبین، صریح گمراہی، واضح گمراہی۔ دیکھیں جب آپ یعنی اللہ کے راستے پر نہ چلیں گے تو آپ اپنے اوپر ظلم کریں گے۔ اللہ کا راستہ جو ہے وہ جنت کا راستہ ہے، اور صراط مستقیم جو ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، ان ربی علی صراط مستقیم۔ لیکن ہم تو غافل ہیں ہر ایک چیز سے، ہم نے تو دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا ہے، واضح بات میں کہہ رہا ہوں۔ ظاہر ہمارا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اس کے علاوہ ہماری سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، ظالم جو ہے بہت بڑی گمراہی میں ہے۔ اب دیکھیں یہ دو آیات ہم پڑھ رہے ہیں نا، 10 اور 11 نمبر، اس کا مخاطب کون ہے؟ ہم ہیں۔ ظالم کون ہے؟ ہم ہیں۔ کس نے اللہ کو بھلا کے کون اللہ کو بھلا کر زندگی گزار رہے؟ ہم ہیں۔ کون اللہ کی یاد، کس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے؟ ہمارا دل۔
کون محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارنا چاہتا؟ وہ ہم ہیں۔ کون ہے وہ جس نے قرآن سے رخ پھیر لیا ہے؟ یہ ہم ہیں۔ کون ہے جو اللہ کی ہدایت کے خلاف اور من چاہی زندگی گزار رہا ہے؟ یہ ہم ہیں۔ پھر بھی آپ کہیں گے کہ نہیں، میں تو بس جنتی ہوں اور بس میں گیا نہیں اور مجھے ہار پہنائے نہیں اور فرشتوں نے میرا استقبال۔ فرشتے آپ کا استقبال کریں گے قبر میں سب سے پہلے، لیکن ان کے پاس بہت بڑے بڑے گزر ہوں گے، اس سے آپ کی ایسی پٹائی ہوگی نا کہ آپ ساری اکڑ خانی جو ہے وہ بھول جائیں گے۔ ابھی تو ہم اکڑ خان بنے پھرتے ہیں، ہماری میں ہم پر غالب ہے، میں ہم پر غالب ہے، اپنی میں سے ہم باز نہیں آتے۔ دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، قرآن کو، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کو ہم نے ہلکا سمجھ لیا ہے، اپنی مرضی کو ہم نے فوقیت دے دی ہے۔ دیکھیں اس وقت ہماری پریشانی صرف دنیا ہے، دنیا مقصود اور دنیا ہی پریشانی۔ جو چیز آپ کا مقصود بن جاتی ہے اسی کے لیے آپ پھر محنت بھی کرتے ہیں، جد و جہد بھی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک میں یعنی غیر قانونی طریقوں سے لوگ جاتے ہیں باہر ملک میں، اب ان کو پتہ ہے کہ یہ بڑے خطرناک راستے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ ایسے وہ مناظر آپ کو مل جائیں گے، اور بعض اوقات ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ ایک کشتی میں 39 سوار تھے غیر قانونی طور پہ جو یورپ جا رہے تھے، وہ کشتی ڈوب گئی، ایک آدمی بچا تھا اس میں سے۔ یہ سب کچھ پتہ ہے۔ میں آپ کو ایک بات اور کہہ رہا ہوں، جو آپ کی منزل ہے تو آپ اس کے لیے قربانی کرتے ہیں، جان بھی قربان کرتے ہیں، مال بھی قربان کرتے ہیں۔ یہ باہر جو جا رہے ہیں یہ کچھ پیسے یہاں دیتے ہیں، پھر ان کو باقی پیسے جو بھی ہوتا ہے مجھے خاص پتہ نہیں ہے، کچھ پیسے وہاں پہنچ کے دینے ہوتے ہیں، کچھ یہاں۔ اب جان کا خطرہ بھی ہے اور مال کا خطرہ بھی ہے۔ یہ تو ایسے آئے دن ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ صحرا ہے، وہاں جا کے چھوڑ دیتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں، بس سب لے لیتے ہیں، اور بس گاڑی ان کے پاس ہوتی ہے، سینکڑوں میل دور جا کے صحرا میں چھوڑ دیتے ہیں۔ بڑے ظالم لوگ ہیں یہ۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تو ساری قربانیاں ظاہر کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ ظاہر سے آپ جانے والے ہیں اپنے باطن کی طرف، اپنے حقیقت کی طرف۔ قبر میں آپ کا نام، آپ کی قبر یعنی لکھ دی گئی ہے، کہاں موت ہوگی، کب ہوگی، کہاں آپ کو لٹایا جائے گا۔ تو بہرحال دیکھ لیں، میں تو آپ کو اور کیا کہوں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بل الظالمون فی ضلال مبین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم۔
اسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو، اور زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے تاکہ تم کو ہلا ہلا نہ دے، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہم ہی نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں۔ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين۔ یہ تو خدا کی پیدائش ہے، تو مجھے دکھاؤ کہ خدا کے سوا جو لوگ ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم صریح گمراہی میں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔